الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسا کہ تمام اس وقت میں عالمی دجالی میڈیا نے اسلامی علم رکھنے والے علماء کو غلط بیانی میں پیش کیا جا رہا ہے، اور دجالی میڈیا، دجالی حکومتیں اس عالمی سطح پر کوئی بھی انسانی عزت اور احترام اور توقیر اور وقار کی کوئی تحریک نہیں چل رہی، اور دجالی میڈیا کا یہ پروگرام ہے کہ عالمی سطح پر فحاشی، عریانی اور بے دینی کا سیلاب ہو، دین، پردہ، حیا، غیرت، شرم اور رحم دلی، احساس مندی، آپس میں محبت، آپس میں تعاون کی جو فضا اسلام نے قائم کی ہوئی تھی ان کو ختم کریں۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ حالات حاضرات میں میڈیا پر آپ سن رہے ہیں کہ جو اسلامی اسکالر عالم ہیں ان کو کسی قسم کا پتہ نہیں، یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ اس وقت بھی اب بھی دنیا کو اگر روحانیت اور امن اور سکون چاہیے تو اس دنیا کے لوگوں کو قرآن اور حدیث سے مستفیض ہونا پڑے گا، اور قرآن اور حدیث کے جاننے والے اس امت کے عالم ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں بھی جاؤ، جدھر جاؤ، جس ملک میں امن امان کی بصیرت قائم ہے وہاں شرعی قانون کا نفاذ ہے۔ اب ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو، جہاں جہاں دیکھو گے نفسا نفسی اور لوگوں میں روحانی سکون ختم کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے تعلیمات کو سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے میں پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے دلوں، جو ہمارے قلب ہیں، قلب وہ مردار ہو چکا ہے، ہمارے ذہن کے فکرات خراب ہو چکے ہیں۔ اب میں تمام اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ خدا را آپ بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اور جو اچھے کردار کے حامل عالم ہیں ان کی باتوں پر آپ عمل کریں جب تک وہ بات اس عالم کی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہاں، کوئی اسکالر عالم یا کوئی دیندار جو آپ کو غلط راہ بتاتا ہو یا خود غلط طریقے پہ چلتا ہو اور وہ اس کی حکم کی تعمیل بھی کرتا ہو، تعمیم بھی کرتا ہو، تو آپ بالکل ان کو ان کی باتوں پہ نہ آئیں۔ آپ نے کلمہ پڑھائے محمد رسول اللہ پر، اللہ کے رسول پر یہ نہ ہو۔ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں، اس دنیا میں عالموں نے شور مچایا ہے، ساری دنیا میں جو بھی سیلاب آیا ہے اس امت کی زوال کا، ان بے دینوں نے، ملحدوں نے، دین دشمن قوتوں نے اس اسلام کو نقصان پہنچایا، جس کی وجہ سے آج امت ٹکڑا ٹکڑا ہو گئی ہے، فرقہ فرقہ ہو رہی ہے۔ وہ کافر دیکھو، عیسائی اور مذہب، یہودی اور مذہب، ہندو اور مذہب، بدھ مت اور مذہب، کوئی دنیا کا کوئی مذہب، اگرچہ وہ کافر ہی کافر ہو لیکن وہ ایک بنے ہوئے ہیں، وہ فقط دین اسلام کے دشمن ہیں۔ وہ اسلام کے لبادے میں ہمارے ہی ناموں پر مسلمان ہونے کے ناطے وہ ہی اسلام کے دشمن۔ کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی شاعر اللہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی علماء کے علم کا انکار کر رہا ہے، کوئی قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی بندہ اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ یہ کون سی فضا قائم ہو چکی ہے؟ سارے مسلمان بھائیوں، اب اس وقت جو ضرورت ہے اس امت کو اور ہر انسان کو روحانیت اور رہبانیت اور رہبری کی، تو آخری حل ہمارا قرآن ہے،
ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے۔ کسی بھی بندے کو کسی بھی مسئلے پر گفتگو کرنا چاہیے، یا کوئی اعتراض ہے، یا کسی کے بارے میں سیاست کے بارے میں کوئی اعتراض ہے، تو ہم سے رجوع کرے، تسلی بخش جواب نہ دے، وہ ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے، نہ اعلیٰ ہیں نہ بالا ہیں۔ میں تو ادنا سا ایک مسلمان ہوں، آپ تو بہت لوگوں پر کیا کہتے ہیں کہ اس پر آپ گندگی اچھالتے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں، خود کی جان پہچان کر لو۔ ساری عمر میں کسی دین کا مسئلہ پوچھنے گئے ہو؟ بیٹیوں کو کتنا حق دینا ہے اور کتنا مہر دینا ہے، کیا مسائل ہیں، نماز کے کیا مسائل ہیں، بزنس کے کیا مسائل ہیں، کیا وکالت کے کیا مسائل ہیں؟ کبھی آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا ہے؟ جب آپ نے ہی دیکھا یہ انگریزی قانون، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا تھا دین اسلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، دین اسلام کا قرآن ہو، قانون ہو، تو کوئی کسی بندے پر، کسی ماں کا لال کا بچہ بھی، یا بڑا یا بوڑھا یا جوان پاورفل، کوئی کسی سے ایک رتی کے ذرے برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ اسلام کی طاقت آپ تاریخوں میں دیکھی ہوگی، لیکن اس وقت بھی جہاں جس ممالک میں 1-2% شرعی قانون نافذ ہے، وہاں امن و امان ہے، اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے سماج میں ظلم ہے، ہر بندہ فرعون صفت بنا ہوا ہے، ہر بندہ قارون کی صفت رکھتا ہے، کوئی کسی پر ترس نہیں کھا رہا۔ اسی بنا پر ہر ایک دوسرے کے دست گریبان بن چکے ہیں، ہر ایک بندہ دوسرے کا دشمن بن چکا ہے۔ جب ہم عملی طور پر اپنے آپ پر، اہل و عیال پر، اپنے پڑوس، اپنے گاؤں، اپنے شہر یا ملک میں فقط 1%، میں یہ کہہ رہا ہوں 99% کو چھوڑو، 1% شرعی قانون نافذ کرو، انشاءاللہ دیکھو امن کی برکات۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے باتوں میں سے کوئی اختلاف رکھتا ہوگا، اتفاق رکھتا ہوگا، اور کوئی ہم سے ناراضگی کرتا ہوگا، کوئی محبت کرتا ہوگا۔ الحمدللہ اسلامی اسکالر زبیر احمد برڑو، لاڑکانہ، سندھ، پاکستان زندہ باد۔